ہلو، ہیلو. ایک بات بالکل ادب اور تہذیب کے ساتھ میں ہوگی، بدتمیزی اچھا نہیں تو کرنے کا۔ تو نے سننا، ایک میں نے منٹ تو تجھے بولے گا، کہا ایک تھا. منٹ میں سن لے بولوں گا۔ سن لے. ہاں ایک منٹ سن لے میرا. ہاں بول۔ میں نے تجھے واٹس ایپ پہ کہا تھا کہ پورا مکمل قرآن کیا حدیث اور قرآن سے ثابت ہے؟ 30 دن کی تراویح جو تم پڑھتے ہو، ارے وہ یا اب تم پھر سے کچھ بول تراویح. دینا نا، خاموش تم نے رہے واٹس ایپ پہ خاموش کیا رہے لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا۔ ابھی خاموش میں رہے. دعویٰ کر رہا ہوں، دعویٰ سن دعویٰ میرا۔ نہیں. اچھا دعویٰ نہ کروں، تو کر دعویٰ۔ پہلے تو نے تو کہا تھا. دعویٰ کر پھر۔ ایک منٹ بولنے دے گا مجھے؟ ارے اصولی بات کرنا، میں دعویٰ ایک کر منٹ رہا ہوں بولنے تو دے گا؟ دعویٰ سننا۔ ہاں تو ایک منٹ پہلے بولنے دے گا مجھے؟ تو ڈر نے کیوں کیا رہا کہا ہے؟ تھا؟ تو اتنا ایک منٹ. گھبراتا کیوں ہے میرا گول تو آتی؟ ڈر رہا ہے، تو ڈر رہا ہے میری بات ارے نہیں میں تو سن کے. دعویٰ کرنے کو تیار ہوں، تو سننے کو تیار پہلے نہیں میری ہے۔ بات تو سن لے. تو نے کیا کہا تھا وہ بات تو سن لے. کیوں ڈر رہا ہے اس کا؟ ارے تو وہ میں دوہراؤں گا نا، تو نے تو کہا کیوں تھا گھبرا رہا ہے اتنا؟ تو نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، ہو گئی تیری تو نے بات، کہا تھا نہیں کہا ہو تھا؟ گئی تیری بات مکمل۔ ہاں ہاں. ڈر مت بیٹا، دلیل چل دے. اس پہ دعویٰ پیش کر کہ رمضان کی راتوں میں کلام پاک مکمل نہیں کر سکتے۔ ہاں میرا دعویٰ یہ پیش کر اس دعویٰ. کا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل. چل دعویٰ پیش کر۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری 30 دن جو تم لوگ نماز پڑھتے ہو تراویح، یا اس تراویح کو کچھ اور نام دے دیتے ہو، ارے تو بھی پڑھتا اور ہے، پورا تو تیرا مکمل. دعویٰ کر، میرا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ نہیں اصول غیر مقلدوں کے اصول کے ماتحت یہ دعویٰ ہے. خاموش رہے. غیر مقلدوں کے ماتحت اصول سے یہ دعویٰ ہے کہ پورے رمضان میں قرآن مکمل ثابت نہیں ہے، اور تراویح 30 دن ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ یہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا دعویٰ ہے غیر مقلدوں کے بقول. ان کے اصول اور نحمدہ علی ضوابط رسول کے مطابق. کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان الرحیم رحمان رب الرحیم اشرح ہوتا لی ہے. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین غور کریں، جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو وہ ایک اختلافی موضوع پر ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی دو جماعتوں کے مابین یا دو لوگوں کے مابین کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہ کسی اختلافی موضوع پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی جماعت والے اس کو خود جوتے مارتے ہیں اس واسطے کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیتا ہے لوگوں کو منہ اٹھا کر کال کر دیتا ہے۔ بیچ میں ڈسٹرب مت کر، ایک منٹ کمپلیٹ ہونے دے میرا۔ علمی گفتگو کرے گا تو بات ڈسٹرب کرنے مت کر، دوں گا. مجھے علمی گفتگو کرنے علمی دے۔ گفتگو وہ کر. تیرے مرچی لگی جو اسی تیرے لیے بس بولا کی نا ہے بیچ میں۔ نہیں وہ تیرے بس کی ابھی ہے نہیں. بڑبڑائے علمی مت، خاموش گفتگو. ہو جا، خاموش علمی ہو جا، گفتگو کر. خاموش ہو جا۔ علمی بیچ میں گفتگو نہیں کر. بولنے کا، میرا ٹائم بیچ میں ضائع کر رہا ہے۔ کمپلیٹ میرا علمی گفتگو نہیں کرے گا تو. ابھی خاموش ہو جا، بات نہیں ہاں، تیری علمی اوقات گفتگو نہیں ہے کر. بات کرنے کی، تو فون رکھ۔ بھاگو مت. بڑبڑا کیسے رہا ہے بیچ میں؟ میں تجھے بات کر بھاگنے رہا نہیں ہوں دوں تو گا میں. ہاں بول. بولنے کیوں علمی نہیں دے گفتگو رہا ہے کر. مجھے بیوقوف؟ علمی گفتگو رکھ. علمی گفتگو پھر بدتمیزی کر رہا ہے۔ ارے بیچ میں تو میرے بول کیوں رہا ہے؟ جو علمی کیا گفتگو رکھ. نہیں کرے گا؟ بھاگو مت. بھاگ رہا ہے. ہاں بول آگے بول. دیکھو سامعین، یہ اس کی اوقات ہے، مجھے بولنے تک نہیں دے رہا، بیچ میں بڑبڑایا جا رہا ہے ہمارے ڈر کے۔ بول. ہاں تھر بول. تھر کانپ رہا ہے، تھر تھر عمران شیخ کے قول سے۔ بول. تو سامعین میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب کبھی بھی اختلاف ہوتا ہے، اختلافی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی کیا اس جماعت کا وہ عمل ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بریلوی جو لوگ ہیں، ٹوٹے پھوٹے دو چار لوگ لنگڑے لولے اس کے ساتھ میں، وہ اس کو خوب گالیاں دیتے اس واسطے کہ تو عمران شیخ سے کیوں اتنی پٹائی کھاتا ہے، ارے لیکن یہ اس کو غیرت نہیں آتی، مانتا نہیں ہے۔ آج بھی اس نے ایک ایسا موضوع اٹھایا جو اس کے اور ہمارے مابین جو ہے وہ اختلافی موضوع نہیں ہے، بلکہ ان کی جماعت کا بھی اس پر عمل ہے، اور ہماری جماعت کا تو الحمدللہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ اس پر عمل ہوتے چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ کہ رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کی جائے اور کلام پاک مکمل ادا کر لیا جائے، تو یہ ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ نہ ہم اس کو فرض کہتے ہیں، نہ ہم اس کو واجب کہتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے، ابھی بولنے دینا، کمپلیٹ کیوں نہیں کرنے دے رہا؟ اب یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے مکمل قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، معاذ اللہ، اور نہ ہی اللہ نے اس کا حکم قرآن میں اس طرح کی اس کی باتیں تھیں جو گروپ میں اس نے کی تھیں بہرے کیف، ہم اس کو خلاصہ تھوڑا یہ بتا رہے ہیں کہ ہو گیا نا 2 منٹ. مجھے دعویٰ کمپلیٹ کرنے دے۔ کتنا لمبا دعویٰ کرے ایک گا؟ سیکنڈ۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح بھی پڑھنا چاہیے، اور کلام پاک اگر کوئی ایک مکمل کرے تو بھی بہتر ہے، ایک سے زائد کرے تو بھی بہتر ہے،
اور کوئی 3 بھی کرے تو بھی بہتر ہے. یہاں تک کہ اسلاف امت سے جو ہمارے امام رہے ہیں ان سے 10 کلام پاک تراویح کے اندر پڑھنا ثابت ہے. اور یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے تم ایک قرآن پڑھتے ہو اس کی دلیل لو. اچھا دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا اس کے بارے میں. وہ انشاءاللہ اشارتاً جو بھی باتیں ہیں ہم آگے چل کر اس کی وضاحت کریں گے. چل تو اپنی بات رکھ. بسم اللہ اللہم لا تصلی علی من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو اس جاہل مطلق کو یہی نہیں معلوم کہتا ہے کہ ایک قرآن کرے تو مستحب کہتا ہے. پتہ نہیں مستحب کا لفظ کہاں سے دکھائے گا. قرآن اور حدیث سے دکھانا پڑے گا ایسا، کیونکہ یہ فقہاء کرام کی اصطلاحات ہے. دوسری بات دوستو کہتا ہے کہ ایک قرآن 2 قرآن کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس سے ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں. اگر قرآن ہی ثابت نہیں، اگر کوئی صرف ایک ہی سورہ پڑھے 2 سورہ پڑھے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے اس کا جواب دے گا اپنی ٹرن میں. دوسری بات دوستو کہتا ہے کہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کے ماں بہن سب اس پہ اتفاق رکھتے ہیں. تو میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے اصول کے مطابق چلے گا، کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے جونا گڑھی غیر مقلد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک اور اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک، یہ دونوں پر کیونکہ شریعت پوری جو قائم ہے ان دونوں ہی کے قول مبارک پر قائم ہے. دوسری بات دوستو اب میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے بتا دے کہ جب نبی علیہ تم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، رواہ البخاری ٹھیک ہے، جس نے کوئی دین میں نیا کام ایجاد کیا وہ کیا ہے بدعت ہے. تو اب انہی کے اصول کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری مکمل 3 اثرے آتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں پوری مکمل قرآن ہونا ثابت ہے ہی نہیں ہے، ہونا چاہیے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے، پورے 30 دن کنٹینیو. اور اس میں بھی رکعت اندر طے کتنی ہے تم بیٹھ رکھا ہو احمد رسول الکریم. اما بعد یہ سامعین اس نے پھر ایک جہالت بکی، وہ یہ کہ حضرت جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. کیا ہے اس میں؟ یہ تو شرعی حکم ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس بات کو کہا ہے، خود اللہ کے رسول نے کہا ہے اس بات کو کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اور کسی اور کی اطاعت کر کے جو ہے اپنے اعمالوں کو برباد مت کرو. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ایک بات اس نے کہی، اس کے بعد میں کیا بولا تو نے؟ اس کے بعد میں دوسرا اعتراض کیا تھا تیرا؟ کیا ہاں وہ یہ کہ اس پہ یہ اگر کوئی 2 سورہ پڑھ لے تو اس پہ حکم شرع کیا ہے. اس بیوقوف پاگل کو یہی پتا نہیں کہ کسی کو اگر 2 سورہ بھی یاد ہے، مثال کے طور پہ عورتیں ہوتی ہیں گھر میں، تو ان کے لیے ہم اس بات کو جائز ٹھہراتے ہیں، بلکہ تمام امت مسلمہ کہ وہ اگر 2 سورہ بھی اس کو یاد ہے تو وہ 2 کر کے اس کو اپنی وہ پوری کر لینا ہے. اس پہ کوئی حکم شرع نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. خود اس کے علماء کے نزدیک یہ سب جائز ہے. سوال تو یہ بنے گا کہ جو مکمل قرآن پورا کرے اس پہ حکم شرعی کیا لگے گی؟ تو میں اس سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کا جواب دے کہ جو تراویح کی نماز میں کلام پاک مکمل سنے اس پر حکم شرع کیا ہے. جیسے کہ تو نے اس کو معاذ اللہ بدعت کہا ہے، جیسے کہ تو نے اس کو بدعت کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بدعت کرنے پر تو بہت بڑے بڑے جرم اور بڑی وعید اس کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں کہ اب میرا سوال یہی ہے جیسے کہ اس نے اس کو اپنی مرضی سے اس نے منہ پھاڑ کر اس نے بدعت کا، تو اب ظاہر بات ہے اس کو فتویٰ لگانا پڑے گا اس تعلق سے کہ یہ اس بدعت کو کرنے پر حکم شرع کیا ہے، اور اس کے امام کے نزدیک اس مسئلے میں کیا موقف ہے ان کا کہ کیا بیچ میں کیوں بولتا ہے یار میرے؟ ارے تو جرم پوچھ رہا ہوں میں تجھے، تو تم اپنے ٹرن میں پوچھ لینا نا، مجھے کیوں ڈسٹرب کرتا ہے؟ میں بولتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا کہ اس بندے پہ حکم شرع کیا لگے گا جو رمضان کی راتوں میں تراویحاں ادا کرے اور کلام پاک کو مکمل پڑھے یا سنے، اس پہ حکم شرع کیا ہے؟ چل بول. خاموش رہے. بسم اللہ دوستو، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، نہ اسے اصول تفسیر کا علم ہے، نہ اسے اصول حدیث کا علم ہے، ہر چیز سے کورا ہے بیچارہ، خالی بڑبڑ کرتے رہتا ہے. میں نے سب سے پہلی بات میں نے یہ کہا تھا دوستو، قابل غور کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ چونا گڑھی نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے آگے میں نے یہی کہا ہے کہ تم دوسروں کی اطاعت مت کرو، یعنی کہ اتباع مت کرو ٹھیک ہے، دوسروں کی مت کرو، پیروی مت کرو
تو پتہ چلا کہ صرف نبی علیہ السلام اور اللہ رب العزت سے ثابت ہونا لازمی ہے. خود اقرار بھی کر لیا. انشاءاللہ جب ریکارڈنگ ڈالوں گا فیس بک پہ تو لوگ ہنسیں گے تیرے پر. دوسری بات دوستو، میں نے یہ کہا تھا کہ بقول اصول غیر مقلد کی جو تراویح میں پوری نماز پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ 30 دن، اور اس میں پورا مکمل قرآن کیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اصول غیر مقلد کے یہ ماتحت بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے ہی نہیں دوستو. پورا قرآن بھی ثابت نہیں ہے اور تراویح کا لفظ بھی ثابت نہیں نبی علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، تو پھر جب غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر انہی کے اصول کے مطابق اتنا گھبرا کیوں ہے؟ تیسری بات دوستو، اس نے یہ کہا ہے کہتے کوئی اگر ایک سورہ بھی پڑھ لے تو تمہارے کہتے اکابر سے ثابت ہے. یہ اتنا بڑا جاہل ہے دوستو. اس سے میری پہلے قرات خلف الایمان پر بات ہوئی تھی، ایک حوالہ نہیں دیا. میں نے اتنا پوچھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 161 کا قول کہتا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، تو ایک بھی عبارت نہیں دیتا ہے. تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو نے یہ بولنے مجھے اب مجھے بولنے تو دے. ٹاپک کیوں جوڑ رہا ہے؟ ٹاپک میں جوڑ، اس پہ تیرا جنازہ نکال چکا ہوں. وہی ہے تو میں نے جنازہ نکال چکا ہوں. 10 سے 15 اکابرین کے حوالے دیے الحمدللہ. خاموش رہنا، بولنے نہیں دے رہا ہے. تو ایک دلیل نہیں دے پایا نہ پڑھنے کی. میں اس کے بیچ میں بولتا ہوں تو اس کو بہت مرچی لگتی ہے. تو ٹاپک چھوڑ رہا ہے، ٹاپک کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ میری حکم شرع لگا اس پر. حکم شرع تو کیا میں نے یہ کہا تھا کہ حوالے دے تو ایک بھی حوالہ نہیں. حکم شرع لگا، تو نے بولا نا بدعت ہے، تو بدعت کرنے والے پہ حکم شرع کیا ہے؟ بدعت ہی ہے وہ، بدعت ہے وہ. من ذالک، یعنی تیرے تمام اکابرین بدعتی ہیں. بقول تیرے اصول کے آگے کیوں؟ ابے میں تجھ جیسے جاہلوں سے بھاگنے لگا تو سوشل. ارے بھاگنے کیوں؟ ابے کال آ گیا تھا. جب کال آتا ہے تو کال کاٹے گی. ارے سننا بتا رہا ہوں نا، وہی بتا رہا ہوں. ہاں تو تیرا کام تھا کہ تو ڈونٹ ڈسٹرب کر لیتا. 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد 10 منٹ 5 منٹ بعد کال کیا، فوراً کال کٹ کے اس سے کال ریسیو نہیں کرنا چاہیے. بات کیا وہ 1 منٹ بھی نہیں لگا. کال کٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابے گدھے، میرا فون اس سے ریکارڈنگ سے ہٹ جاتا ہے. کتنی بار بتایا ہے مجھے سے ریکارڈنگ لے لیتا. تیری اوقات نہیں ہے، تو کاٹ چاٹ کے ڈالتا ہے. جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب. سامعین ہم وہیں آتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما. دیکھیے سامعین، اس بدبخت نے بے شرم نے اپنے تمام اکابرین کو آج بدعتی ثابت کیا، یہ بول کر کے رمضان کی راتوں میں مکمل قرآن نہیں پڑھ سکتے. نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اس کی پوری جماعت کا اس پر عمل ہے. اور مجھ سے کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اس کا کیا حکم دیا ہے، تو میں اس کو حکم بتاتا ہوں انشاءاللہ. اب اس کا میں جنازہ نکالتا ہوں تاکہ اس کی جاہل عوام اس جاہل کو 4 جوتے اور مارے. تو بہرکیف ہم یہ شروع کریں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس تعلق سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قیام رمضان کی سند پر، ارے مسلم شریف کی روایت ہے یہ. ہاں سند پر، سند بول کے پڑھنا تو 16 سند پر روایت نکال. سند پر آگے مت دلیل پڑھنے میں اتنا ٹینشن تجھے کیوں رہا ہے؟ تو پڑھنا دلیل پڑھنے میں ٹینشن. ارے تو پڑھ لینا. دلیل تیری اور میں پڑھوں. تجھے آتا ہے عربی؟ دلیل پڑھنے میں تجھے عربی پڑھنا آتا ہے؟ دلیل پڑھنے میں یہ ایک سورہ پڑھنی نہیں آیا، الحاکم التکاثر تجھ سے پڑھنا نہیں آیا، تو مجھ سے آج صدق کا مطالبہ کرے گا بے شرم. میں بول رہا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے. عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہے، سند نہیں پڑھ رہا. صحیح مسلم نکال غلام رسول سعیدی کی. سند نہیں پڑھ رہا. غلام رسول سعیدی کی شرح صحیح مسلم نکالنا. سند پر مجھے پتا ہے تیری اوقاتی ہے. بہرکیف سامعین ہم آپ کو سناتے ہیں، گدا تو سنے گا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کی راتوں میں اس کی قیام اللیل کی ترغیب دیتے تھے، اس کا تاکیدی حکم نہیں دیتے. تو ایک بات تو یہاں سے بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو تاکید لفظ ہے اس سے ہی موقدہ نکلا ہے، تو یہ موقدہ ہے نہیں جیسے کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے. اسی حدیث سے 2 رد ہوتے ہیں ان کے الحمدللہ. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے.
اب ظاہر بات ہے رمضان 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، اور تمام رمضانوں کا ذکر آپ علیہ السلام یہاں پر کر رہے ہیں کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ثواب کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بے شرم کہتا ہے ہم 30 دن تراویح پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ہم 10 دن پڑھیں، 20 دن پڑھیں، 25 دن پڑھیں تو 25 دن بھی رمضان نہیں ہوتے، رمضان یا تو 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا اس بات کو کہ 30 دن یا 29 دن یعنی پورے رمضان کے مہینے تراویح پڑھنی چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے۔ ارے سن ایک منٹ، اب تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو سن لے، اب ایک منٹ خاموش بولے میں بالکل بھی۔ اچھا، اس کا دوسرا سستا کھوٹا اعتراض یہ تھا کہ اس مہینے ہم لوگ کلام پاک مکمل کیوں کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات بخاری و مسلم و دیگر احادیثوں سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہر سال یعنی ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال تو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے کلام پاک کا دورہ کرایا۔ تو بہرکیف ان تمام چیزوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اگر کوئی قیام کرے اور اس میں جو ہے لمبا قیام کرے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل تھا، کیونکہ آپ کے پیر مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں حضرت رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ منڈلیوں میں چھوٹی چھوٹی منڈلیوں میں قیام اللیل کر رہے ہیں تو انہوں نے خاص طور سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں یہ جو قیام اللیل کی نماز ہے اس کو باجماعت کرائیں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک حافظ قرآن تھے، کیونکہ اگر کوئی بھی پڑھا دیتا یا یہی مقصد ہوتا کہ آدھا قرآن سنا جائے، تہائی قرآن سنا جائے یا قرآن کا کچھ حصہ سنا جائے تو وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم نہیں دیتے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دینے کا مقصد ہی یہی تھا، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ قاری تھے، اسی لیے ان کو حکم دیا گیا اس واسطے کہ تاکہ لوگ جو ہے مکمل قرآن سن سکے۔ اور یہ سستا کر کے سستا اعتراض کرنے آیا تھا۔ دیکھیے الحمدللہ ہم نے کیسے اس کا جنازہ نکالا۔ میرا بات سنیے گا تبھی تو جنازہ نکلے گا۔ اماموں پر جاتے ہیں، اماموں پر جاتے ہیں، سن لے خاموش کتنا بولے گا، یہ پورا ننگا کر کے ہی دم لوں گا، کتنا بولے گا، کتنا بولے گا، دم لوں گا خاموش۔ میری بات نہیں سنے گا، مطلب میری بات نہیں سنے گا۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں 10 کلام پاک یعنی پورے رمضانوں میں 10 کلام پاک پورا کرتے تھے، یہ پھینکنا شروع کر دیا یعنی 3 دن میں 1 کلام پاک مکمل کیا کرتے تھے اسود رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طریقے سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر 3 دن میں 1 کلام پاک پورا کر لیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے پہلے کلام پاک کو ادا مت کرو، اس کا حق ادا نہیں ہوتا، غالباً اس مفہوم کے ساتھ میں یہ حدیث ہے۔ تو ہمارے اماموں سے ایک کی جگہ 10 کلام پاک تراویح کی نماز میں قیام اللیل میں پڑھنا ثابت ہے، اور یہ سستا اعتراض کر کے سستا نہ کر کے آیا تھا کہ یہ بدعت ہے، لیکن اب تک اس نے حکم نہیں لگایا اس پر۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ حضرت عمر فاروق پر، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پر، حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اور تمام محدثین خود اس کے اکابرین جن کو اس نے بدعتی ثابت کیا ہے ان پر یہ حکم شرع لگائے کہ وہ بدعتی تھے اور معاذ اللہ وہ جہنمی تھے سب کے سب۔ چل بول ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو 3 منٹ تک بولا اس نے، اور وہی پھیکو مودی کی طرح کام کرتا رہتا، نام لے لیتا، عبارت بھیج نہیں بھیجتا۔ دوسری بات علمی تیری اوقات ہی نہیں، دوسری بات اب خاموش بیٹھا۔ دوستوں ارے کا میرے بیچ میں بول رہا ہے، بڑبڑ کی دکان۔ علمی بات کرنا دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے اس سے کہا ہے کہ بقول غیر مقلد کے اصول کے ماتحت، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ثابت ہوگی، ٹھیک ہے، وہی شریعت کے عین میں آئے گی، ٹھیک ہے، اور جو اللہ رب العزت سے ثابت ہوگی وہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مکمل تراویح 30 دن اور اس میں مکمل قرآن ثابت نہیں ہے، تو اس کی دلیل اس نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو، میں نے اس سے کہا تھا کہ قرآن ختم کرنے کی دلیل نہیں دیا، نماز پوری تراویح ختم کرنے کی دلیل نہیں دیا، تراویح لفظ بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو
دوسری بات دوستو، میں نے اس سے یہ میرے بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ مطالبہ کروں تو میں نے پائے گا. ارے خاموش ہے نا، تہجد تراویح ایک ہے. میرے بیچ میں کیوں بول رہا ہے آپ؟ سمجھا یا نہیں؟ دوسری بات دوستو، میں نے یہ کہا ہے کہ دلیل پیش کر، تو دلیل پیش نہیں کیا، کیونکہ انہی کے بقول دین میں ہر کام ہے بدعت ہے. تو کہتا ہے تمہارے بریلوی پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارے اصول کے ماتحت تو چلے گا؟ ہاں نہیں چلے گا. دوسری بات دوستو، ارے اور بول رہا ہے بیچ بیچ میں، خاموش رہے. 50 بار تو کہہ رہا ہے بدعت ہے بدعت ہے، خاموش رہے. بدعت ہے بدعت، خاموش رہے. دوسری بدعت کرنے والے یہ جاہل مطلق اور بدعت ہے بدعت، دن میں نیا کام چالو کر رہا ہے. کلو بدعت خاموش رہے. ہر نئی کام بدعت ہے، یعنی تو مانتا ہے جو نیا کام. نہیں ہے. اب ایک بات ہی نہیں سن رہا دوستوں میں، خاموش رہنا. بات سنے گا نہیں سنے گا میری؟ تو بدعت بول رہا ہے، میری بات سنے گا یا میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا؟ کی راتوں میں کلام پاک کا دعا میں نے تجھے بولنے کا موقع دیا تھا، میرے بیچ میں کیوں؟ میرے بیچ میں کیوں؟ یہ دوستو دیکھو، انہوں نے پورے مہینے تراویح نہیں پڑھی. یہ دوستو میرے بیچ میں بڑبڑ کر رہا ہے دوستو، تراویح نہیں پڑھی. میرے بیچ میں بڑبڑ کر رہا ہے، بتایا میرے بیچ میں بڑبڑ کر رہا ہے، میرے بیچ میں بڑبڑ کر رہا ہے. الگ سے فرض تھی، یعنی مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، روزانہ کیا کرتے مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. میرے بیچ میں بڑبڑ کرے جا رہا ہے دوستو، تراویح نہیں، میرے بیچ میں بڑبڑ کرے جا رہا ہے، میرے بیچ میں بڑبڑ کرے جا رہا ہے، میرے بیچ میں بڑبڑ کرے جا رہا ہے. بول رہا ہی نہیں، میرے بیچ میں بار بار بول رہا ہے، میرے بیچ میں بار بار بول رہا ہے. اب فون کٹ کر کے بھاگے گا، اب فون کٹ کر کے بھاگے گا. عبارت کی غلط پڑ رہا ہے، میرے بیچ میں بار بار کر رہا ہے. اب بھاگے گا، اب بھاگے گا، اب بھاگے گا، اب بھاگے گا.